السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین، آج ہمارے اس ٹاپک میں ہم زکوٰۃ کے بارے میں جانیں گے۔ زکوٰۃ کی تعریف، زکوٰۃ کی تعارف کے بارے میں، زکوٰۃ کی تاریخی حیثیت، زکوٰۃ کا مفہوم اور زکوٰۃ کی ابتدا کب کیسے ہوئی اور اس میں کیا اختلاف ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے اشیاء کون کون سے ہیں اور زکوٰۃ کن چیزوں پر لاگو ہوتی ہے، کب لاگو ہوتی ہے، اور زکوٰۃ جب ادا کریں گے تو کیسے ادا کریں گے، کس ترتیب سے ادا کریں گے، اور زکوٰۃ دیں گے تو ان کے مستحق کون ہے۔ لہٰذا آج ہم ابتدا کریں گے سب سے پہلے زکوٰۃ کے معنی اور حکم کے بارے میں۔ لہٰذا زکوٰۃ کا معنی ہے بڑھوتری، برکت، نفع، نشوونما۔ لہٰذا زکوٰۃ کہتے ہیں لغت میں نفع کو کمانا، نشوونما پانا، بڑھوتری اور پاکیزگی۔ تو چار معنی آپ کے سامنے آ گئے۔ زکوٰۃ کہتے ہیں پاکیزگی کو، بڑھوتری کو، نفع کمانے کو، نشوونما کو اور برکت کو۔ لہٰذا قرآن کریم میں زکوٰۃ کا جو لفظ ہے وہ کئی مرتبہ آ چکا ہے، سینکڑوں مرتبہ آ چکا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم میں آتا ہے کہ ان کے مال سے زکوٰۃ لو تاکہ ان کو پاک کرے اور برکت کرے اور اس کی وجہ سے اور دعا دے ان کو۔ لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم اللہ فرماتا ہے کہ آپ ان سے ان کے مالوں میں زکوٰۃ لو تاکہ ان کے مال میں برکت آ جائے، ان کے دلوں میں پاکیزگی آ جائے، ان کے نفس میں پاکیزگی آ جائے، ان کو تزکیہ نفس حاصل ہو۔ تو لہٰذا زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی ہے، برکت ہے، بڑھوتری ہے۔ شرعی اصطلاح میں زکوٰۃ مال کے اس خاص حصے کو کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق فقیروں، محتاجوں وغیرہ کو دے کر انہیں اس کا مالک بنانا ہے۔ یعنی زکوٰۃ کا مال اس شخص کو دیں گے جو کہ مستحق ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، اور زکوٰۃ کا مال جب اس کو دیں گے تو اس کو اس کا مالک بنائیں گے۔ لہٰذا جس کا کوئی فرد مالک نہیں بن سکتا اس سے زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگا۔ جیسے زکوٰۃ کا مال مسجد میں دینا، زکوٰۃ کا مال کسی ادارے کے نام پر دینا، زکوٰۃ کا مال مدرسے کے نام پر دینا، یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا کیونکہ اب اس کا کوئی مالک نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے مدرسے میں دینا ہے تو وہاں پہ آپ طلباء کے نام پر دیں گے تو وہ طلباء کے نام پر جب آپ سے اس کا متولی وصول کرے گا تو آپ کا زکوٰۃ ادا ہوگا۔ لہٰذا مسجد میں زکوٰۃ کا مال نہیں لگایا جا سکتا۔ بنیادی شرط زکوٰۃ میں یہ ہے کہ آپ اس کا مالک بنائیں گے، کوئی فرد اس کا مالک ضرور ہونا چاہیے۔ لہٰذا لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف آپ کے سامنے ہو گئی۔ لہٰذا میں ایک مرتبہ پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہوں۔ زکوٰۃ مال کے اس خاص حصے کو کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق فقیروں اور محتاجوں کو دینا اور انہیں اس کا مالک بنانا ہے۔ لہٰذا اگر میں یہ کہہ دوں کہ زکوٰۃ مال کے اس خاص حصے کو کہتے ہیں، خاص حصے سے مراد 2.5% زکوٰۃ ہے اور 2.5% ہے۔ جب 2.5% مال آپ دیں گے تو اللہ کے حکم کے مطابق آپ اس کو فقیر اور محتاجوں کو دیں گے اور اس کو کہیں گے کہ ہم نے آپ کو اس کا مالک بنا دیا ہے، اب آپ کی مرضی ہے جہاں آپ اس مال کو لگا دیں اور جس چیز میں آپ اس کو استعمال کریں، آپ کو مکمل اختیار ہے، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گا۔ زکوٰۃ دینا شریعت اسلامیہ میں فرض ہے، یہ واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، نفل نہیں ہے۔
زکوٰۃ کے اوپر تمام امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ قرآن سے بھی ثابت ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ تو یہ حکم ہو گیا کہ زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ تو زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ یہ فرض ہے، اور جو اس کا انکار کرے گا کہ یہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے شریعت اسلامیہ میں، تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ فرضیت کا انکار کرنے والا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو اور وہ ادا نہ کرے تو پھر وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور اس کے اللہ آخرت میں سخت سزائیں دے گا اور انہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ وہ اس لیے معاف نہیں کیا جائے گا کہ یہ زکوٰۃ یہ انسانوں کا حق ہے، یہ حقوق اللہ نہیں ہے بلکہ حقوق العباد ہے۔ لہذا زکوٰۃ کا معنی ہے بڑھوتری، پاکیزگی، نشوونما، نفع اور برکت، اور اصطلاح میں زکوٰۃ کہتے ہیں مال کے اس خاص حصے کو جو کہ 2.5% ہے، جس کو فقیروں کو دینا اور محتاجوں کو دینا آپ پر لازم ہو جاتا ہے اور انہیں اس کا مالک بنانا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کا حکم یہاں پہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ یہ فرض ہے، اور پوری امت مسلمہ اس پر متفق ہے کہ یہ فرض ہے، اور جو اس کو فرض نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا، وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جیسے جو نماز کا انکار کرے کہ یہ فرض نہیں ہے، اسی طرح جو حج کا انکار کرے، رمضان روزوں کا انکار کرے کہ یہ فرض نہیں ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ فرضیت کے انکار پر شخص کافر ہو جاتا ہے۔ اور جو زکوٰۃ کو فرض تو مانتا ہے لیکن ادا نہیں کرتا، امیر ہے ادا نہیں کرتا، نماز اس کے اوپر فرض ہے وہ ادا نہیں کرتا، روزے نہیں رکھتا، تو وہ شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور اس کو آخرت میں سخت سزا دی جائے گی۔ اب آتے ہیں کہ زکوٰۃ اور رمضان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ جیسے کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ رمضان آتا ہے تو لوگ زکوٰۃ دینا شروع کر دیتے ہیں، لہٰذا یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے، بلکہ جب بھی آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، 1 سال کا عرصہ آپ کے مال پر گزر جائے، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، تو آپ کو اپنا مال دینا آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ فوراً اس کو ادا کرے اور اس فرضیت کو اپنے ذمے سے ساقط کرے۔ لہٰذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان میں دیں گے تو زیادہ اجر ملے گا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ لہٰذا آپ کو زکوٰۃ فوراً ادا کرنی چاہیے، اور وہی افضل ہے جو آپ فوراً ادا کر دیتے ہیں جب آپ کے اوپر زکوٰۃ کے مال پر سال گزر جاتا ہے۔ لہٰذا اب آتے ہیں کہ زکوٰۃ کب دیں گے، کس کو دیں گے، کتنا ہو تو دیں گے، ہم صاحب نصاب بنیں گے، اور اس کا مصرف کیا ہے۔ لہٰذا تو 4 چیزیں آپ کو سمجھنی بنیادی طور پر ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہے اشیاء زکوٰۃ، دوسری نصاب زکوٰۃ، تیسری شرائط زکوٰۃ، اور چوتھے نمبر پر ہے مصارف زکوٰۃ۔ اگر آپ ان 4 میں سے کسی کو بھی نہیں سمجھیں گے تو آپ زکوٰۃ کی مکمل تفصیل کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ لہٰذا اشیاء زکوٰۃ، نصاب زکوٰۃ، شرائط زکوٰۃ اور مصارف زکوٰۃ، اس کے اوپر آگے ہم بات کر دیتے ہیں۔ اشیاء زکوٰۃ جو سب سے پہلا ہے، اس یاد رکھے کہ زکوٰۃ صرف 4 چیزوں پر دینی لازمی ہے۔ آپ کے پاس سونا ہو، سونے کی مقدار کتنی ہو وہ آگے آ رہی ہے، 7.5 تولے سونا ہو آپ کے پاس، چاندی کتنی ہو، دوسری چیز چاندی ہے تو چاندی 52.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہو، نقدی ہو آپ کے پاس، یا چوتھے نمبر پر مال تجارت ہو۔ یہ 4 چیزیں آپ کے پاس ہو تو آپ زکوٰۃ دیں گے۔ ان 4 کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، سوائے وہ جانوروں کی جو تفصیل ہے وہ
وہ اس کے اپنے ٹاپک میں ہے، یہاں پر نہیں بیان کیا جائے گا۔ لہٰذا یہاں پر آپ نے سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت کی تفصیل سمجھنی ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں کہ آپ کے پاس سونا ہے، سونا، تو سونے میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ اب میرے پاس سونا ہے تو میں زکوٰۃ دوں گا یا نہیں دوں گا، میں صاحب نصاب ہوں یا نہیں ہوں۔ تو سب سے پہلے سونا ہو، کسی بھی شکل میں ہو، انگوٹھی میں ہو، زیور کے شکل میں ہو، برتن کے شکل میں ہو، یا چاہے ڈلی کی شکل میں ہو جس کو اینٹ کہتے ہیں، چاہے آپ نے اس کو الماری میں رکھا ہے، چاہے آپ نے اس کو بریف کیس میں رکھا ہے، چاہے آپ اس کا کاروبار کرتے ہیں اور اس کو سنیاری کے طور پر آپ اس کو خریدتے اور بیچتے بھی ہے، یا چاہے اس میں کچھ ملاوٹ ہو چاندی کی یا پھر پیتل کی، ان تمام حالتوں میں آپ سونے پر جو ہے زکوٰۃ ادا کریں گے، اور اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے جب اس کی مقدار 7.5 تولے سونا یا اس سے زیادہ ہو تب۔ لہٰذا سونا آپ کے پاس ہے، کچھ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ میرے پاس تو سونا ہے لیکن وہ انگوٹھی میں ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو لہٰذا اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہے اور فرض ہے۔ اسی طرح دوسری چیز ہے چاندنی، سونے کی طرح یہ بھی انگوٹھی، زیور، برتن چاہے اینٹ کی شکل میں ہو، استعمال میں ہو نہ ہو، چاہے اس میں کوئی ملاوٹ کیوں نہ ہو، جب یہ 52.5 تولہ چاندی تک اس کا نصاب پہنچے گا تو اب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تیسری چیز ہے اموال زکوٰۃ، چاہے آپ کے پاس مال زکوٰۃ یعنی آپ کے پاس پیسہ ہے، پیسہ نقد پیسہ ہے، نقد پیسہ چاہے بانڈ کی شکل میں ہے، چاہے شیئرز کی شکل میں ہے، چاہے کیش کی شکل میں ہے، چاہے وہ پاکستان کے ملک، ہندوستان کے ملک یا کسی بھی ملک کی کیش چیک کی صورت میں ہے، تو لہٰذا آپ اس پر زکوٰۃ دیں گے۔ کسی بھی ملک کی کرنسی ہو، بینک میں ہو، اکاؤنٹ میں ہو یا اپنے گھر میں ہو، چاہے وہ آپ کے پاس شیئرز، بونڈز اور سرٹیفکیٹس کے چیک کی صورت میں ہو، آپ اس پر زکوٰۃ دیں گے۔ اور دوسری طور پر آپ نے کسی کو اپنا مال قرض کے طور پر دیا ہے، قرض دی ہوئی ہے، اب اس قرض کے ملنے کی امید ہے کہ یہ بندہ مجھے 10 دن میں، 20 دن میں، 1 مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے میں، 1 سال میں لوٹائے گا، تو اب آپ اس کی بھی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ لہٰذا جب آپ نے کسی کو قرض دی ہوئی ہے، آپ اس کو بھی جو ہے اپنے زکوٰۃ نکالتے وقت اپنے مال میں سے شمار کریں گے اور اس کی بھی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ہاں، جو پیسہ آپ کو پتا ہو کہ میں نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور اس کے ملنے کی بالکل امید نہیں ہے، امید آپ کھو چکے ہیں کہ یہ بندہ نہیں دینے والا، نا امید ہو چکے ہیں آپ، تو پھر آپ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، تو بھی بالکل آپ کے اوپر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا وہ فرض نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو چوتھی چیز ہے وہ ہے مالی تجارت۔ مالی تجارت کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی چیز آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی تھی، آپ نے پلاٹ لی، کپڑے لے لیے، کوئی بلڈنگ لے لی، کوئی گھر لے لیا، کوئی کار لے لی، کوئی موٹر سائیکل لے لی، کوئی بھی چیز ہو، آپ نے بیچنے کی نیت سے وہ خریدی اور اب تک آپ کی بیچنے کی نیت باقی ہے کہ میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں لیکن مجھے کوئی خریدنے والا نہیں مل رہا، یا میں بیچنا چاہتا ہوں، میں نے اب اس کے اوپر ریٹ نہیں ڈالا، آپ اپنی نیت کو ٹٹولیں گے، تو جب آپ کی اس مالی تجارت پر 1 سال گزر جائیں تب آپ اس کی بھی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو فرض کریں آپ کے پاس پہلی چیز سونا ہے، دوسری چیز چاندی ہے، اور تیسری چیز آپ کے پاس نقد پیسے ہے، اور چوتھی چیز مالی تجارت ہے۔ اب آپ جب زکوٰۃ ادا کریں گے تو ان چاروں چیزوں کو ملا کر سب کی ادا کریں گے 1 سال، اور کتنی ادا کریں گے وہ 2.5% ہے، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔
اچھا، ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ قابل زکوٰۃ اشیاء 4 ہی کیوں ہے؟ یعنی سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی، ان چاروں میں کیوں ہے؟ تو لہٰذا یہ 4 چیزیں اسی لیے ہے کہ ان کی قیمت بڑھتی رہتی ہے، گھٹتی رہتی ہے۔ ان کی قیمت میں یہ صلاحیت ہے ان کے اندر کہ اس کی قیمت وقتاً فوقتاً بڑھتی رہتی ہے، تو لہٰذا اس کے اندر ایک یہ صلاحیت بھی ہے کہ ان کا تبادلہ بھی ہوتا ہے۔ آپ پیسے دیتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، کوئی چیز بیچتے ہیں تو پیسے بدلے میں آپ کے پاس آتے ہیں۔ سونا ہے تو وقتاً فوقتاً اس کی قیمت بڑھتی اور کم ہوتی رہتی ہے، لہٰذا اس وجہ سے ان 4 چیزوں پر ہی زکوٰۃ فرض ہے۔ اچھا، اسی طرح جن چیزوں میں بڑھنے اور کم ہونے کی صلاحیت نہیں ہے یا جن کا تبادلہ نہیں ہو سکتا، ان کو شریعت نے منع کر دیا کہ آپ اس پر زکوٰۃ نہ دیں۔ جیسے کہ آپ کے گھر کی اپنی گاڑی ہے، آپ اپنے گھر کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کے گھر کے فرنیچر ہو گئے، آپ کا اپنا گھر ہو گیا، آپ کے اپنے فلیٹس ہو گئے جن میں آپ رہ رہے ہیں یا جن کو آپ نے کرایہ پر دیا ہوا ہے، تو اب اس کے کرایہ پر زکوٰۃ ہوگا، اس فلیٹ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لہٰذا آپ کا کارخانہ ہے، کارخانے کے اندر مشینری ہے، تو اب ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اوپر جو منافع آ رہا ہے وہ منافع کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ لہٰذا جو پھر آپ کے سوالات ہوں گے وہ آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کو وقتاً فوقتاً اس کے جوابات دیے جائیں گے۔ سامان تجارت میں کیا کیا چیزیں شامل ہے؟ ہر وہ چیز شامل ہے جس کو آپ بیچ سکتے ہیں اور اس کے اوپر پیسے لے سکتے ہیں۔ لہٰذا زکوٰۃ صرف اور صرف پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لہٰذا باقی تمام چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر آپ نے پلاٹ اس لیے خریدا کہ میں اس کے اوپر اپنا گھر بناؤں گا تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ اس کے اوپر 10 سال کیوں نہ گزر جائیں، 5 سال کیوں نہ گزر جائیں، 1 سال کیوں نہ گزر جائیں، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس نیت سے خریدا تھا اور ابھی تک آپ کی یہ نیت باقی ہے کہ میں اس کے اوپر اپنا گھر بناؤں گا۔ لہٰذا دوسری جو زکوٰۃ کی جو شرط ہے وہ ہے نصاب زکوٰۃ۔ اشیاء زکوٰۃ ہم نے پڑھ لی، یہاں پر اب نصاب زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا آپ کے پاس سونا 88 گرام ہو اور چاندی 612 گرام ہو تو ان کے اوپر آپ زکوٰۃ دیں گے۔ سونا 88 گرام ہو تو 88 گرام کی مقدار 7.5 تولہ سونا ہے، اور چاندی 612 گرام تو اس کی مقدار ہے 52.5 تولہ چاندی۔ جب آپ کے پاس سونا ہو اور چاندی ہو تو آپ بازار جائیں گے، سونا ہے تو سونے کی مقدار معلوم کریں گے، وہ 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہو تو آپ اس پر زکوٰۃ دیں گے۔ اگر چاندی آپ کے پاس صرف چاندی ہے تو آپ 612 گرام چاندی، اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 612 گرام ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے تو آپ اس کے اوپر بھی 2.5% زکوٰۃ دیں گے۔ اب چاہے آپ اس کے لیے سونا بیچیں اور 2.5% زکوٰۃ ادا کریں، یا پھر آپ اس کی قیمت اپنے جیب سے ادا کریں 2.5% کی، دونوں طریقے بالکل درست ہے۔ نصاب زکوٰۃ، نصاب زکوٰۃ میں نے آپ کو بھی بیان کر دیا کہ آپ کے پاس سونا ہو تو یا تو 20 دینار ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو۔ 7.5 تولہ اپنے ذہن میں رکھے، بہت آسان ہے۔ اسی طرح چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی ہو یا 612 گرام ہو۔ نقدی اور مال تجارت، اب اگر ایک سوال ہے جیسے ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس نقد پیسے ہو تو کتنے پیسوں پہ آپ زکوٰۃ دیں گے؟ اب آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار میں سے کتنے پیسے ہوں تو آپ اس پہ زکوٰۃ دیں گے؟ تو لہٰذا یاد رکھے کہ تاریخ میں سونا اور چاندی ایک ہی قیمت پہ ہوتے تھے، لہٰذا تاریخ میں اس وجہ سے سونا اور چاندی کو 7.5 تولہ اور 612 گرام کو ملا کر ایک قیمت بنتی تھی، تو اس کے اوپر 2.5% دینا ہوتا تھا۔ یا پھر آپ کے پاس نقدی اور مال تجارت چاندی اور سونا کے مقدار کے برابر بنتی تو آپ زکوٰۃ دیتے، لیکن اب
معاملہ اس کے الٹ ہو چکا ہے، 7.5 تولہ کی قیمت بہت زیادہ ہے، لاکھوں میں ہے، اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہزاروں میں ہے۔ تو لہٰذا اب آپ جو زکوٰۃ ادا کریں گے تو اب آپ چاندی کے نصاب کے برابر ادا کریں گے۔ جب آپ کی پاس نقدی ہو اور مال تجارت ہو تو آپ دونوں کا نصاب چاندی کے برابر ہو جائے تو آپ چاندی کے برابر اس کی قیمت معلوم کریں گے۔ آپ بازار جائیں گے سنیار کے پاس، سنیار سے پوچھیں گے کہ آپ مجھے بتا دو کہ آج کے ڈیٹ میں چاندی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کتنی ہے، تو فرض کرے وہ آپ کو بتاتا ہے 1 لاکھ، تو آپ اپنے جیب میں، اپنے گھر میں، اپنے پاس جو ملکیت میں جو پیسے ہیں وہ دیکھیں گے کہ وہ کتنی ہے۔ اگر اس کی قیمت 1 لاکھ کے برابر ہے تو آپ اس میں سے 2.5% دیں گے۔ اگر آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو اس کی قیمت بھی آپ ایسے ہی معلوم کریں گے کہ آپ اپنے کاروبار کے اوپر سوچ ڈالیں گے کہ کتنا میں نے انویسٹ کیا ہوا ہے، تو اگر وہ 1 لاکھ روپے تک یا اس سے زیادہ ہے تو آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ لہٰذا یہ ٹاپک ان کو سمجھ میں آئے گا جو سٹارٹ سے لے کر اب تک ہمیں سن رہے ہیں اور اس ٹاپک کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ جو بیچ میں سکپ کریں گے شاید ان کو پھر کنفیوژن ہو اور ان کو صحیح سے سمجھ میں نہ آئے، لہٰذا آپ سٹارٹ سے پے در پے اس کو سنیے گا۔ لہٰذا نقدی اور مالی تجارت کا جو نصاب ہے وہ چاندی ہے اور وہ ہے 52.5 تولہ۔ ہر دور میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ جب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے اور جب آپ پہ فرض ہو جائیں آپ اس ڈیٹ کے مطابق قیمت معلوم کریں گے اور پھر اس میں سے 2.5% ادا کریں گے۔ اگر آپ کے پاس فرض کرے 1 لاکھ روپے 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو آپ کے پاس کم ہے تو آپ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ لہٰذا اب ایک بندہ ہے اس کے پاس 4 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یا کسی کے پاس 2 چیزیں ہیں، کسی کے پاس سونا ہے اور چاندی بھی ہے، کسی کے پاس جو ہے زکوٰۃ کے لیے نقدی بھی ہے اور سونا بھی ہے، یا کوئی بندہ اس کے پاس سونا نہیں ہے لیکن اس کے پاس مال تجارت ہے اور اس کے پاس سونا بھی ہے، یا پھر کسی ایک میں سے چاندی بھی ہے، تو لہٰذا وہ ان سب کو ملا کر پھر زکوٰۃ کی قیمت معلوم کرے گا اور زکوٰۃ ادا کرے گا۔ لہٰذا یہاں آپ اس چارٹ میں ملاحظہ کریں کہ صرف سونا ہو تو اس کے وزن کا اعتبار ہوگا 87 گرام 87.479 گرام، یہ تقریباً 88 گرام بنتے ہیں۔ اسی طرح صرف چاندی ہو تو 612 گرام ہو یعنی 52.5 تولہ ہو۔ اسی طرح نقدی اور مال تجارت ان کا کوئی اپنا وزن نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے، لہٰذا ان کی صرف قیمت کا اعتبار ہوگا اور وہ ہوگا چاندی کے وزن کے برابر جو 52.5 تولہ چاندی ہے۔ لہٰذا شرائط زکوٰۃ کیا ہے؟ تو یعنی زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ زکوٰۃ تب پر فرض ہوگی جب آپ کے پاس جو مال ہے اس کے اوپر 1 سال گزر جائے۔ آپ کے پاس مال ہے، 1 سال گزر گیا اور مالی واجبات میں سے وہ زائد ہے، یعنی وہ پیسے جو آپ کے پاس ہے وہ آپ دیکھیں گے میرے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے، اگر قرض ہے تو آپ سکپ کریں گے۔ اگر آپ کے پاس وہ پیسے ہیں لیکن اپنے گھر کی ضرورت کے لیے ہے، یعنی جو اتنے پیسے ہیں کہ 1-2 دن میں سارے خرچ ہو جائیں گے، تب بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح جو پیسے آپ کے پاس ہو وہ ضرورت سے زیادہ ہو، اسی طرح اس کے پیسوں کے اوپر سال گزر چکا ہو اور جب آپ وہ پیسے کسی کو دیں گے تو بطور تملیغ دیں گے، یعنی جیسے میں نے سٹارٹ میں بنایا کہ مسجد کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، زکوٰۃ کے لیے بنیادی شرط ہے کہ آپ کسی کو اس کا مالک بنائیں گے، تو مالک جب آپ بنائیں گے تب زکوٰۃ ادا ہوگی، تو بطور تملیغ دیں گے۔ تو اب ہم یہاں آتے ہیں کہ زکوٰۃ کے شرائط کیا ہے، تو اس پر 1 سال گزر چکا ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ سال کے سٹارٹ کو بھی دیکھیں گے اور سال کے اینڈ کو بھی دیکھیں گے کہ سال کے سٹارٹ میں بھی آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر قیمت تھی، بیچ میں کبھی کم ہو گئی، کبھی زیادہ ہو گئی، کم ہو گئی، زیادہ ہو گئی، تو اونچ نیچ کا اعتبار نہیں ہوگا۔
ایک سال گزر گیا، پھر آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس اب کتنا پیسہ ہے، تو اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو آپ زکوٰۃ دیں گے۔ اسی طرح میں نے پہلے ہی بتا دیا، آپ کے پاس آپ کے اوپر قرضے ہیں جو آپ نے ادا کرنی ہے، اسی طرح آپ کے اوپر قرض ہے جو آپ نے ادھار لی ہوئی ہے تو آپ اس کو بھی مائنس کر دیں گے۔ اسی طرح جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ اس کو بطور تملیغ دیں گے کہ یہ میں آپ کو دے رہا ہوں اور آپ اس کے مالک ہے۔ اگر آپ نے پہلے سے کسی کو قرض دی تھی اور اب چاہتے ہیں آپ کہ میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ جو مال میں نے آپ کو قرض میں دیا تھا وہ آپ زکوٰۃ میں سے سکپ کر لے، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کو کہہ دیں یہ زکوٰۃ مجھے دے دو، قرض پیسے مجھے دے دو، اور دوسرے ہاتھ آپ اس کو واپس زکوٰۃ کی نیت سے دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ یعنی قرض میں دیے ہوئے پیسے آپ زکوٰۃ میں سے شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ بھی ایک شرط ہے۔ تو زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے؟ صرف اور صرف 2.5% آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، جب وہ 7.5 تولہ سونا ہو یا پھر 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کے برابر نقدی ہو یا مالی تجارت ہو۔ اسی طرح چوتھا جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ اس کے اندر ایک پارٹ ہے، تو وہ ہے مصرف زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ دیں گے تو کس کو دیں گے۔ لہٰذا قرآن کریم نے 8 مصارفین بیان کیے ہیں۔ مستحقین زکوٰۃ وہ 8 ہے جو سورہ توبہ میں آیت نمبر 60 میں بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا وہ شخص فقیر ہو۔ فقیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس بہت تھوڑا سا مال ہو لیکن وہ اتنا ہو کہ نصاب تک نہیں پہنچتا۔ مسکین وہ شخص ہے دوسرے نمبر پر جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو زکوٰۃ آپ کے گھر آتا تھا تاریخ میں اور وہ آپ سے زکوٰۃ وصول کرتا تھا۔ تو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والا آپ اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یا پھر وہ زکوٰۃ جب آپ دیں گے اور وہ زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والا اس کو وصول کرے گا تو پھر وہ اس میں سے اپنی تنخواہ بھی لے سکتا ہے، کیونکہ وہ صاحب حق ہے، صاحب مستحق ہے اور وہ صاحب حاجت ہے، اسی طرح وہ فقیر ہے یا پھر مسکین ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام 14 نمبر پر ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ کے مال میں سے زکوٰۃ دیتے تھے، پیسے دیتے تھے یا کوئی سونا چاندی دیتے تھے جو کہ اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے ہو، یا پھر وہ عنقریب اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی موٹیویشن کے لیے ان کو زکوٰۃ دیتے تھے۔ 5ویں نمبر پر وہ غلام جس کی آزادی مطلوب ہو، لہٰذا آج کی تاریخ میں غلام نہیں ہے۔ آج کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے تو زکوٰۃ آپ کے گھر وصول کرنے والا بھی کوئی نہیں آتا، تو یہ بھی سکپ ہو گیا۔ اب جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جن کی دلجوئی منظور کرنی ہوتی تھی تو اس کو زکوٰۃ انہوں نے اپنے ابو بکر کے دور میں منع کیا تھا، تو لہٰذا آج کے دور میں یہ 3 لوگ جو ہیں یہ سکپ ہو چکے ہیں، 3، 4 اور 5۔ یہ 3، 4، 5 جو ہیں یہ سکپ ہو چکے ہیں۔ اب آپ جو زکوٰۃ دیں گے غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، لہٰذا اگر وہ بندہ جن کی دلجوئی کرنا منظور ہے اگر وہ فقیر ہے یا مسکین ہے تو مسکین اور فقیری کی وجہ سے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو آج کے دور میں آپ کے گھر کوئی زکوٰۃ وصول کرنے نہیں آتا حکومت وقت کی طرف سے، تو یہ بھی سکپ ہو چکا ہے۔ دلجوئی کسی کی منظور بھی نہیں ہے، یہ بھی عمر فاروق نے منع کیا تھا۔ اور 5ویں نمبر پر غلام بھی آج کے دور میں نہیں ہے، تو یہ 3 سکپ ہو چکے ہیں۔ لیکن مصارفین زکوٰۃ ٹوٹل 8 ہے، تو ہم اگر سوال آ جائیں تو ٹوٹل 8 ہی لکھیں گے، سمجھیں گے اور بیان کریں گے۔ 6 نمبر پر ایک شخص ہے جس کے اوپر قرض ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیں گے تو وہ اپنا قرض ادا کر لے گا، تو مقروض شخص کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، تبلیغ کرنے والا، طالب علم جو پڑھائی کے لیے اللہ کے راستے میں نکل چکا ہے، آپ اس کو بھی جو ہے زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے جو 2.5% ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں، تاکہ وہ اللہ کی راہ میں پڑھے لکھے سمجھے اور جہاد کرے
تبلیغ کرے تو آپ اس کو بھی جہاد میں پیسے یا وغیرہ میں پیسے زکوٰۃ کے دے سکتے ہیں۔ اسی طرح 8واں شخص ہے مسافر، کوئی راستے میں چلا گیا، کوئی کراچی چلا گیا یا کسی ملک چلا گیا اور اس کے پاس اب اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ اب گھر لوٹ سکے، تو آپ اس کو پیسے دیں گے تاکہ وہ ٹکٹ کر سکے، راستے کا کھانا پینا کر سکے اور اپنے گھر آسانی سے پہنچ سکے۔ تو لہٰذا یہ 8 اشخاص ہے جو مستحقین زکوٰۃ ہے، اس کو کہتے ہیں انما الصدقات للفقراء، فقراء کو دے سکتے ہیں، والمساکین والعاملین علیہا، اس کو عاملین زکوٰۃ کہتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر والمؤلفۃ القلوب، اور 5ویں نمبر پر ہے فی الرقاب یعنی غلام، اور والغاربین، 6 نمبر پر قرضدار کو عربی میں غارم کہتے ہیں۔ اسی طرح وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلنے والا، جہاد کرنے والا، تبلیغ کرنے والا، تعلیم اور تعلم کرنے والا، اور 8ویں نمبر پر ابن سبیل یعنی مسافر۔ تو معاشرے کے 2 طبقے ہیں، ایک ہے مالدار اور ایک ہے فقیر۔ تو مالدار کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے اور غریبوں کے لیے لینا جائز ہے، تو لہٰذا جو مالدار ہو وہ زکوٰۃ دیں گے اور فقیر جو ہے اس کو لے گا۔ لہٰذا معاشرے میں زکوٰۃ کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ امیری باقی رہے اور غریبی ختم ہو جائے۔ تو جس معاشرے میں زکوٰۃ عام ہوگا وہاں پر غریبی نہیں آتی۔ جب ہم تاریخ میں جاتے ہیں، تاریخ خلفائے راشدین میں یا پھر ان کے بعد، تو ایسا دور ہے ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ کوئی بھی شخص زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا، اتنی امیری آ گئی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ لہٰذا یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ لہٰذا اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو کس کو نہیں دیں گے؟ لہٰذا آپ اس کو سمجھے، جس کو زکوٰۃ نہ دینا اسلام میں ہے، یعنی اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، وہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک ہے غیر مسلم، دوسرا ہے کہ وہ سید نہ ہو، حضور علیہ السلام کے خاندان سے نہ ہو، اور تیسرا شخص وہ آپ کا قریبی رشتہ دار نہ ہو۔ قریبی رشتہ دار سے مطلب ماں، باپ اور ان کے والدین، اور اسی طرح قریبی رشتہ دار سے متعلق آپ کی اولاد، چاہے وہ بیٹا بیٹی ہو، پوتا پوتی ہو، نواسا نواسی ہو، ان کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، کیونکہ ان کو سپورٹ کرنا یہ آپ کے اوپر لازم ہے، آپ کا حق ہے کہ ان کو سپورٹ کرے، تو لہٰذا زکوٰۃ کے پیسے سے ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ البتہ بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ غیر مسلم نہیں ہے، وہ سید نہیں ہے اور وہ مالدار نہیں ہے، غریب ہے، تو ان کو دے سکتے ہیں۔ قریبی تعلق دار نہ ہو، قریبی تعلق دار سے مطلب آپ کی بیوی نہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ دے اور کہہ دے کہ میرا زکوٰۃ ادا ہو گیا، لہٰذا زکوٰۃ اس سے ادا نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک سوال ہے کہ زکوٰۃ جب فرض ہوئی تو تاریخ میں کب ہوئی؟ تو لہٰذا اس کے اوپر علماء کے مختلف اقوال ہے۔ ایک قول جو جمہور کا ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت کے بعد فرض ہوئی، ہجرت سے پہلے زکوٰۃ فرض نہیں تھی، اور پھر بعض کہتے ہیں کہ 1 ہجری میں فرض ہوئی، یعنی جب ہجرت ہو گئی تو اس کے اندر بھی اختلاف ہے۔ جمہور کے مطابق تو ہجرت کے بعد فرض ہو گئی، لیکن اب کب فرض ہوئی؟ تو ایک قول کے مطابق 1 ہجری میں اور ایک قول کے مطابق 2 ہجری میں فرض ہو گئی۔ لہٰذا جب رمضان فرض ہوا تو اس کے بعد زکوٰۃ بھی فرض ہو گئی، لیکن جو زکوٰۃ کے مکمل احکامات ہے وہ فتح مکہ کے بعد نافذ ہو گئے۔ ایک قول جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا جو حکم ہے یہ زکوٰۃ کا جب حکم نہیں آیا تھا تو صدقۃ الفطر کا جو حکم ہے، جو رمضان میں لوگ فطرانہ دیتے ہیں، وہ اس سے پہلے آیا تھا۔ لہٰذا ایک قول یہ ہے کہ ہجرت حبشہ میں جو 7 ہجری میں ہوئی، 7 نبوی میں ہوئی تھی، نجاشی بادشاہ جو افریقہ، اب حبشہ میں نجاشی بادشاہ تھا، حبشہ آج کے دور میں افریقہ کو کہتے ہیں، تو وہاں پہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نجاشی بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کا نبی آپ کو کس چیز کا حکم کرتے ہیں؟
تو انہیں فرماتا انہو یأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصیام، ہمارا نبی ہمیں نماز کا، زکوٰۃ کا اور روزے کا حکم دیتا ہے۔ تو لہٰذا ایک قول یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مکے میں فرض ہو گئی تھی، لیکن مکے میں فرضیت کے بعد لوگ اس کو اپنی مرضی سے زکوٰۃ دیتے تھے، کم اور بیش ان کے اوپر کوئی تفصیل لازم نہیں تھی، غریب اپنی مرضی سے دیتا تھا، امیر اپنی مرضی سے دیتا تھا۔ لیکن پھر ہجرت کے بعد اس کے مکمل تفصیلات جو ہے وہ نافذ ہو گئی کہ آپ نے 2.5% دینی ہے، سونا ہو تو 7.5 تولہ ہو، اگر چاندی ہو تو وہ 52.5 تولہ چاندی ہو، اسی طرح اگر آپ کے پاس نقدی ہے یا مال تجارت ہے وہ 52.5 تولہ یا 7.5 تولہ کے برابر ہو۔ لیکن آج کے دور میں سن 2023 میں اب جو ہے چاندی کے برابر نقدی اور مال تجارت ہو تو زکوٰۃ دیں گے، کیونکہ سونے کا ریٹ بہت اوپر جا چکا ہے۔ لہٰذا یہاں تک ہمارا یہ موضوع مکمل ہوتا ہے۔ کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ، اللہ آپ سب کو کامیاب فرمائے، اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔